اصحاب بدر کا فضیلت کیا ہے؟ خلفائے راشدین، پھر اشرا مبشرہ، پھر اصحاب بدر. تو اصحاب بدر 2 ہجری میں جو لوگ 2 ہجری میں شہید ہو گئے، بعد میں آنے والے لوگ ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچتے. 2 ہجری میں جو شہید ہوا اس نے تو قرآن کو مکمل نہیں پڑھا، اس نے تو قرآن کو مکمل نہیں پڑھا. لیکن بعد میں آنے والے لوگ ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. انہوں نے قرآن کو تو مکمل نہیں پڑھا لیکن قرآن مجسم کو تو پوری طرح دیکھ کر گئے. جی، قرآن مجسم کو پوری طرح دیکھ کر گئے، اس کی اداؤں کو اپنا کر گئے. تو گویا کہ انہوں نے قرآن کا مکمل شعور حاصل کر لیا، اس لیے کہ قرآن تو بتا ہی یہ رہا تھا کہ یہ شخصیت کیسی ہے، یہ دین کیسا ہے. جب انہوں نے اس شخصیت کو پورے شعور کے عالم میں دیکھ لیا، صرف شعور کے عالم میں دیکھا ہی نہیں، اتنا اپنا لیا کہ اس کے کہنے پر اپنی جان تک اللہ کے رستے میں دے دی. جی، تو گویا کہ انہوں نے قرآن کو مکمل پڑھ لیا، وہ دین کو مکمل سمجھ کر گئے. تو یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دلوں کے تزکیے کی کیفیت کیا ہے؟ دیکھیے، حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افضل الاعمال کیا ہے؟ سب سے افضل عمل مجھے بتائیے تاکہ میں اس پہ کاربند ہو جاؤں اور میری زندگی سمر جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. وہ مجلس تبدیل ہوئی. ایک مجلس میں ایک صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ افضل الاعمال تلقین ہو. حضور نے اسے فرمایا کہ جہاد کرو، یہ افضل الاعمال ہے. پھر مجلس تبدیل ہوئی. ایک سائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے افضل الاعمال تلقین کیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، یہ افضل الاعمال ہے. ایک شخص پھر حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے سب اعمال سے افضل کیا کام ہے؟ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ حج کرو، یہ افضل الاعمال ہے. آج کوئی آج کی تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھے اور معاذ اللہ علم حدیث میں کیڑے نکالنے لگے تو وہ کہے گا کہ حدیثوں میں تو تضاد ہے. ایک ہی سوال ہے نا، اور بار بار کیا جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک سوال کا جواب ہر دفعہ مختلف دے رہے ہیں. وہ جو دین کی تعبیر کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یقیناً آپ کو اگر خبر نہیں ہے تو پھر کسے خبر ہے. لیکن ہر دفعہ جیسے ہی مجلس تبدیل ہوتی ہے تو افضل عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے، سوال کا جواب بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے کی شرح شارحین نے کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ سوال تبدیل نہیں ہوتا، نہ جواب تبدیل ہوتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ سائل تبدیل ہو جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نظر دی ہے جو کہ اس وجود کے اندر اترتے ہوئے باطن تک جاتی ہے، اور حضور سائل کو دیکھتے ہیں اور حضور یہ دیکھتے ہیں کہ سائل کے اندر کمی کہاں رہ گئی ہے، سائل کے اندر کمی کہاں ہے، اس نے تکمیل تک کہاں پہنچنا ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، والدین کی خدمت بھی کی ہے اور اللہ کے فضل سے جہاد میں بھی حصہ لیا ہے، حج کی سعادت بھی حاصل کر چکا ہے. اب اگر وہ اپنی معمول کی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالے، رات کی خلوت میں خود کو بیدار کرے اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے تو اس کی شخصیت میں 4 چاند لگ جائیں گے. اسے باقی اعمال ظاہریہ تو حاصل ہے نا، وہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے، معمولات بھی اس کے ہیں، جہاد بھی اس نے کیا ہے، والدین کے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک ہے. اب اگر اس کے تخلیے میں کچھ لذت ذکر کی آ جائے، کو اللہ کا نام لینے کی حلاوت سے وہ آگاہ ہو جائے تو پھر اس کی ذات کی تکمیل ہو جائے گی. دوسرے سائل کو آپ نے دیکھا کہ یہ ذکر بھی کرتا ہے، جہاد سے بھی سرخرو ہو چکا ہے، حج کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، لیکن والدین سے اس کے تعلقات اس آئیڈیل معیار پہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے. تو آپ نے اسے تلقین کی کہ تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو. کیوں؟ جہاں سکم ہے، جہاں خامی ہے، اس خامی کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے. جس قسم کی ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے، ایک انسان کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، تو پھر ڈاکٹر تو وہ ہے نا جو اس کی بیماری کے مطابق علاج تجویز کرے، ورنہ ٹانک تو بہت سے ہیں، اور یہ وٹامن کی گولیاں ہیں، یہ ٹانک ہیں، 1000 ٹانک پڑے ہوئے ہیں. تو ہر بیماری کا علاج یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ٹانک اٹھا کر دے دیا جائے کہ یہ آپ گولی کھا لیں کمزوری دور ہو جائے گی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ بیماری کہاں، اس کے مطابق تجویز دی جائے
ہر دوائی اور ہر گولی یہ ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، میں دوا دے دینا تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو ایک شخص کو دیکھا کہ سارے کام ہو گئے ہیں، جہاد اگر یہ کر لے تو اس کے عمل میں نکھار آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ کیسے کرتے ہیں، وہ آنے والوں کے باطن کو دیکھتے ہیں، اور جہاں جہاں کمی محسوس ہوتی ہے وہاں وہاں پر وہ تلقین کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ پڑھو، اور پھر وہ باطنوں میں صفائی کیسے ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ابن قیم ایک مشہور محدث ہیں، اور ابن قیم کا حوالہ بالعموم اس دور میں ابن تیمیہ کا حوالہ، ابن قیم کا حوالہ وہ لوگ دیتے ہیں جو کہ عام طور پر تصوف کی تعبیر کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو ابن قیم جلاء العرفان میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز آپ نے پڑھائی اور بیٹھ گئے آپ۔ بعض اوقات آپ کا معمول تھا صبح کے بعد بیٹھ جاتے، صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے، کچھ ذکر فکر کی باتیں ہوتی، کوئی دین کی تعلیم کے معاملات آگے بڑھتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حارثہ کہاں ہے؟ حارثہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حارثہ سے آپ نے سوال کیا کہ کیفا اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح کس عالم میں کی ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ سوال ابو بکر صدیق سے نہیں جو کہ امت میں افضل ہیں، حضرت فاروق اعظم سے بھی نہیں، یہ سوال حضرت عثمان غنی سے بھی نہیں، حضرت علی مرتضیٰ سے بھی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ آپ معروف معاشرت کو لیں تو حضرت حارثہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ بالعموم ہوتا نہیں، پہلی صف میں یا دوسری صف میں یا تیسری صف میں جن کا بالعموم تذکرہ ہوتا نہیں۔ حضرت حارثہ سے آپ نے سوال کیا کہ کیفا اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح کس طرح ہوئی؟ اب حارثہ سمجھ گئے کہ یہ سوال ہے اور اس سوال کی تہ میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ درویش اپنے باطن کی راز نہ کھولنا چاہے تو یہی اس کے لیے حکم ہے اور یہی بہتر رستہ ہے، لیکن اس دن حکم یہ تھا کہ اظہار کرو۔ تو حارثہ نے بڑی عاجزی سے گزارش کی کہ اصبحت مومن حقا، یا رسول اللہ میں نے ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے صبح کی۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مسلمانی کے جو تقاضے ہیں، لا الہ کہنے کا دعویٰ تو آسان ہے، جو اس کے تقاضے ہیں ان سے میں واقف ہوں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہاں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ حارثہ نے کیا عرض کی کہ میں ایک حقیقی مومن ہوں۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی جناب رسول اللہ کی موجودگی میں، تو دلیل کیا ہے؟ حارثہ گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی توجہ کی برکت سے، آپ کی صحبت سے فیض اٹھاتے ہوئے، آپ کے معمولات کو دیکھتے ہوئے میں نے ذکر اور فکر کا سلسلہ شروع کیا، اپنی راتوں کو بیدار کیا، اپنے دنوں کو روزے سے معمور کیا۔ اب کیا نظر ہے، عبادت اور ریاضت کی ایک تفصیل انہوں نے گزارش کی کہ راتیں میری بیدار ہو گئی ہیں اور دن میرے روزے کی کیفیت سے معمور ہو گئے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ کانی انظر الی عرش ربی بارزہ، کہ نظر اٹھتی ہے تو اللہ کے عرش کو اپنے سامنے معلق دیکھتا ہوں، نظر اٹھتی ہے تو اللہ کے عرش کو اپنے سامنے معلق دیکھتا ہوں۔ جس کی نظروں کے سامنے اللہ کا عرش ہے، اب اس کے یقین میں کون سے شک اور شبے کی بات رہ گئی؟ جی وہ ایمان تو ایقان کے مرحلے پر چلا گیا ہے نا، وہ ایمان تو مشاہدے کے مرحلے پر چلا گیا ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہے اب اسے تو کوئی تذبذب نہیں ہے، اب اسے تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ کانی انظر الی اہل جنت یتزاورون فیہا، کہ میں اہل جنت کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اہل جہنم کو بھی دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے متنفر اور گریزہ ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی جانے وہ کیا نظر ہے۔ دیکھیں نا عرش کی بات تو پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے۔ عرش ایک مکان ہے، وہ بہت فاصلے پر ہے، پہلا آسمان کہاں ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جو کچھ ہم اوپر کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہم صرف خلا کے بارے میں جانتے ہیں، ہم آسمان کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، یہ جتنے بھی آفتاب ہیں، یہ جتنی بھی کہکشائیں ہیں، یہ سب خلا میں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی اوپر کے بارے میں جانتے ہیں اپنے ظاہری آلات سے اور نظروں سے، وہ خلا کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ پہلا آسمان کہاں ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ پھر آسمانوں سے اوپر، کہیں اوپر اللہ کا عرش ہے۔
تو وہ بہت ہی بلندی پہ ہے یا بڑے ہی فاصلے پر ہے، لیکن ہے تو مکان. یہاں سے بیٹھ کر ایک مکان سے دوسرے مکان کو دیکھنا پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اگلے زمان کو دیکھنا یہ بڑی حیرت کی بات ہے. جنتی ابھی جنت میں گئے نہیں، جہنمیوں کو ابھی جہنم میں پھینکا نہیں گیا، اور حارثہ کہہ رہے ہیں کہ مکان تو ایک طرف ہے، میں تو زمان کے فاصلے بھی طے کرتا ہوا اگلی دنیا میں جھانک رہا. جی وہ اگلی دنیا بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی بہت ہی اگلی دنیا ہے نا، جہاں جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو وہ ابد کی منزل ہے. حارثہ جو ازل سے خیر القرون میں، ازل کا سفر طے کرتا ہوا خیر القرون میں ہے، حارثہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خیر القرون میں رہتے ہوئے ابد کی منزل میں جھانک رہا ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. تو یہ زمان و مکان سے آگے جا کے حارثہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک تزکیے کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو کہ جس سے ایمان میں ایک استحکام آ جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو. اگر آپ قرآن پہ غور کریں تو سارے نبی آپ کو تلاش احسن میں سرگردہ نظر آتے ہیں. نبیوں کو اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو یہ شک کی بنا پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات پہ مزید یقین کے لیے. حضرت موسیٰ جب فراز طور پہ جا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ وہ محبت ہے جو اگلے مرحلے طے کرنا چاہتی ہے. حضرت عزیر جب یہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ یہ بستیاں جو خاک میں مل گئیں، یہ لاشیں جو کہ راکھ ہو گئے اور جن کے ریزے تک اب دکھائی نہیں دے رہے، یہ لاشیں دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، یہ بستیاں پھر کیسے آباد ہو جائیں گی، تو یہ کیا خوب سے خوب تر کی جستجو نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی وہ ایک منزل ایمان پر کانے تو نہیں نظر آتے، وہ تو ہر وقت اللہ سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، یہ بستیاں کیسے آباد ہو جائیں گی، یہ تیری حکمتوں کے راز کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے حواری کہتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے مائدہ اتر آئے؟ حضرت عیسیٰ انہیں کہتے ہیں کیا یقین نہیں ہے تمہیں، یہ تم کیا امتحان لینا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں، امتحان نہیں لینا چاہتے، ہم اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. جب ایک کوئی سپر نیچرل چیز ہو جائے گی، ایک معمول سے ہٹ کر کوئی واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا، تو اس سے بے یقینی طاری نہیں ہو جائے گی بلکہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں پردے ہٹ جائیں، اور پردے ہٹنے کی تمنا اللہ کے سارے نبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سارے نبی یہ چاہتے ہیں کہ پردے ہٹتے چلے جائیں، ہٹتے چلے جائیں، اور اس کی قدرتوں کے نئے نئے راز ہم پر آشکار ہوتے چلے جائیں. اور جب یہ پردے ہٹ جائیں تو بے یقینی کی منزل حاصل نہیں ہوتی، کوئی خدا کے مد مقابل نہیں آ جاتا. خود اللہ نے کیا کہا، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی ساری سلطنتیں دکھا دی. ان کے باطن کی آنکھ کھل گئی، انہیں مشاہدہ نصیب ہوا، اور زمین و آسمان کی ساری سلطنتیں اس کے سامنے آشکار ہو گئیں. تو کیا ایسا ہوا کہ ابراہیم راہب بن گئے؟ کیا وہ سکر کی ایک دائمی کیفیت میں چلے گئے؟ کیا وہ جذب کی ایک ایسی منزل میں گم ہو گئے کہ جس کے بعد ہوش کا کوئی نشان ہی نہیں تھا؟ یا اتنا علم حاصل کرنے کے بعد وہ خدا کے مد مقابل ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے کیا کہا، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان سے ایقان کی منزل پر چلے گئے. تو گویا کہ حضور